آیت نمبر 56 کے اندر اللہ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو ان پر، وسلموا تسلیما، اور ان پر بار بار سلام بھیجو۔ قرآن کریم برہان رشید کی اس آیت پاک سے مفسرین نے لکھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود بھیجنا فرض ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجنا فرض ہے، اور جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اسم گرامی یا ذکر پاک آ جائے تو اس وقت آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجنا واجب ہے۔ اور جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نامی اسم گرامی آئے تو ہر بار حضور علیہ السلام کے نام مبارک کے ساتھ اور ذکر پاک کے ساتھ آپ پر درود و سلام پڑھنا امتی ہونے کا حق ہے۔ اب آیت پاک میں جہاں درود اور سلام دونوں بھیجنے کا حکم دیا، وہاں لفظ نبی کا ذکر کیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون درود بھیجتے ہیں نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں رسول نہیں کہا، یہاں حضور علیہ السلام کا کوئی نامی اس میں گرامی نہیں ذکر کیا گیا۔ یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی رسولہ، یصلون علی محمد، یصلون علی احمد، لیکن النبی کو ذکر کیا گیا، نام بھی نہیں ذکر کیا اور رسول کا بھی ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول بنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جب آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور نامی اسم گرامی سے پہچان ہوئی اس وقت جب آپ دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، دنیا میں آپ کی تشریف آوری ہوئی تو فرمایا دنیا والوں کے اندر میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آسمان والوں میں میرا نام احمد ہے۔ تو گویا کہ اسم احمد یا اسم محمد کی پہچان دنیا میں آ کر ہوئی، رسول کی پہچان دنیا میں آ کر ہوئی۔ النبی اس لیے کہا کہ نبوت کا درجہ اور نبوت کا جو تاج ہے وہ ہمارے آقا علیہ السلام کو اس وقت ملا جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی، نبوت آپ کو کب دی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، ابھی خلیل آدم تیار ہو رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تو نبوت جب سے حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے لیے واجب ہوئی، ابھی کائنات بنی نہیں ہے، زمین اور آسمان بنے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں بنا،
ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مبارک تیار ہو رہا تھا، ہمارے آقا علیہ السلام پر اللہ اور اس کے فرشتے اس وقت سے درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اور یہاں یصلون، یہ جو صیغہ ہے نا، اس کو صرف کی لغت کے اندر کہتے ہیں کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر استمرار ہو، ہمیشگی ہو اور دوام ہو، اس صیغے کو مضارع کا صیغہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتوں نے نبی علیہ السلام پر درود بھیج دیا یا وہ درود بھیجیں گے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہاں مانا ہے وہ درود بھیج رہے ہیں۔ جب سے بھیجنا شروع کیا اس وقت سے لے کر اب تک درود بھیج رہے ہیں، صبح قیامت تک بھیجتے رہیں گے۔ جب کائنات فنا ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا، تو اس وقت بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا رہے گا۔ آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ السلام پر درود بھیجو اور ان پر سلام بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے لیے یصلون ہی فرمایا، لیکن جب ایمان والوں کا ذکر فرمایا تو فرمایا ایمان والے درود بھی بھیجیں اور ایمان والے سلام بھی بھیجیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح بخاری کے مقدمے کے اندر بیان کیا، اور مقدمے کے اندر آپ نے لکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ رب الجلال فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب علیہ السلام کی شان کو بیان کرتا ہے، یہ اللہ کا درود بھیجنا ہے۔ آیت پاک کے اندر اِنَّ سے لے کر تسلیما تک اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یہ مطلق ہے، اور مطلق کا یہ مطلب ہے کہ جسے نہ وقت کے ساتھ مقید کیا جائے، جسے نہ جہت کے ساتھ مقید کیا جائے۔ نمازیں دن کے اندر 5 وقت میں فرض ہیں۔ فجر، طلوع فجر کے فوراً بعد فجر کی نماز ہے، طلوع آفتاب سے پہلے ظہر نصف نہار کے اندر فرض ہے، عصر سورج غروب ہونے سے پہلے فرض، مغرب سورج غروب ہونے کے فوراً بعد فرض، اسی طرح عشاء شفق کے غروب ہونے کے بعد فرض۔ غرض کے نماز کا حکم دیا گیا تو وقت مقرر ہے۔ پورے قرآن کریم میں آیات بینات موجود ہیں کہ جہاں ہر ایک نماز کا وقت بیان کیا گیا ہے، تو وقت کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک مومنوں پر نماز وقت مقررہ کے اندر فرض کی گئی ہے، وقت مقررہ کے علاوہ نماز نہیں ہے۔ وقت کے اندر نماز ہے اور وقت گزر جانے کے بعد نماز ادا نہیں ہے، قضا ہے۔ جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، روزوں کا حکم دیا تو اس کا وقت بیان کیا، صبح سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھانا، شام ہوتے ہی صبح تک جتنا کھاؤ پیو، اور جتنا تم جو ہے وہ کھاؤ پیو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ایک وقت کا تعین ہے۔ زکوٰۃ کا حکم دیا تو ساتھ اس کی وضاحت آ گئی احادیث مبارکہ میں کہ سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض ہے۔ حج کا حکم دیا تو ساتھ فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، اس پر حج فرض ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جانے کا زیادہ راہ رکھتا ہو، جس کے پاس اتنی دولت ہو، اس کے اوپر حج بھی فرض ہے۔ غرض کے جتنے بھی احکام اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ہر ایک حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت بیان کیا ہے، اس کی کیفیت بیان کی ہے۔ یہ بھی ایک حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کو عطا فرمایا ہے، لیکن پوری آیت پاک میں شروع سے لے کر آخر تک پوری آیت پاک کے اندر غور کیا جائے تو نہ وقت کا ذکر ہے
جہت کا ذکر ہے کہ تم کس کیفیت میں درود پڑھو، کس کیفیت میں نہ پڑھو، اور کس وقت میں پڑھو، کس وقت میں نہ پڑھو۔ رات کو پڑھنا ہے، دن کو نہیں پڑھنا، دن کو پڑھنا ہے، رات کو نہیں پڑھنا، صبح پڑھنا ہے، شام کو نہیں پڑھنا، شام کو پڑھنا ہے، صبح نہیں پڑھنا، قطعاً کوئی ذکر نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خالق اور موٹر بند کر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ خالق اور مالک نے یہ حکم دیتے ہوئے اس وقت کا تعین نہیں کیا، تو پھر کوئی بندہ اٹھ کر اس کا تعین کرتا پھرے اور کہے کہ درود جو ہے وہ نماز سے پہلے نہیں پڑھنا اور نماز کے بعد نہیں پڑھنا، یا اذان سے پہلے نہیں پڑھنا، اذان کے بعد نہیں پڑھنا۔ یہ تعین، یہ جو قید ہے، یہ قید کیوں لگائی جاتی ہے؟ جبکہ کوئی نماز کی ادائیگی پر، نماز کی فرضیت کے بعد کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہتا کہ فجر کی نماز کو صبح 10 بجے اٹھ کر پڑھ لیا کرے کوئی، اس پر کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہر بندے کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز اپنے وقت کے اندر ہے، 10 بجے نماز نہیں ہے، ظہر اپنے وقت میں ہے، عصر اپنے وقت میں ہے، ہر بندے کا اس بات پر اتفاق ہے۔ لیکن یہاں آ کر سوئی کیوں اڑ جاتی ہے کہ جی درود و سلام اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا تو اذان سے پہلے تو نہیں پڑھنا چاہیے، اذان کے بعد تو نہیں پڑھنا چاہیے، جبکہ یہ سراسر گمراہی ہے۔ جس چیز کا تعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نہیں کیا، بندے کو کس نے اختیار دے دیا کہ وہ اٹھ کر اس کا تعین کرتا پھرے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وقت مقرر نہیں کیا تو بندہ کیوں کرتا رہے؟ معنی یہ نکلا کہ ایک امر ایسا ہے کہ جس کے کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عمل کے اندر بھی استمرار ہے، وہ ہر وقت اپنے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام بیچتا رہتا ہے، تو اس نے اپنے اس طریقے کو اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے بھی وضع فرماتے ہوئے فرمایا، جس طرح میں رب اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہوئے میں رکتا نہیں ہوں، ہر وقت درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ ایمان والو، تمہارے لیے بھی وقت کی کوئی قید نہیں ہے، جب چاہو، جس وقت چاہو، بلکہ ہر وقت، ہر لحظہ میرے محبوب پر درود و سلام پڑھتے رہو۔ اب یہاں دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے، یصلون اور وسلموا۔ صلو وسلموا، صلو صلاۃ سے ہے اور سلموا تسلیماً سے بنا ہے۔ تسلیماً کا مطلب ہے سلام کہنا اور صلو کا مطلب ہے درود بھیجنا۔ تو دو طرح کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، درود بھیجنے کا بھی اور سلام بھیجنے کا بھی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا سب سے اکمل اور سب سے کامل درود وہی درود ہے جس درود کے اندر درود کا بھی ذکر ہو اور سلام کا بھی ذکر ہو۔ اگر صرف درود کا ذکر ہے کسی درود پاک کے اندر تو وہ بھی کامل نہیں ہے، اگر صرف سلام کا ذکر ہے تو وہ بھی کامل نہیں ہے۔ کامل اور اکمل درود وہ ہے کہ جس کے اندر درود بھی ہو اور جس کے اندر سلام بھی ہو۔ لوگ کہتے ہیں درود ابراہیمی، بالکل درود ابراہیمی کی فضیلت ہے، اسے سید الدرود کہا گیا، اس کے پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس کا انکار نہیں ہے۔ لیکن یہاں پورے درود کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلیتا کا لفظ تو ہے لیکن سلمتا کا لفظ نہیں ہے، ہے درود ابراہیمی میں سلمتا کا لفظ ہے نہیں ہے۔ پتہ چلا درود ابراہیمی کے اندر سلام کا ذکر تو ہے لیکن سلام کا ذکر نہیں ہے، لہذا سب سے کامل درود پاک وہ ہے کہ جس کے اندر درود کا بھی ذکر ہو اور جس کے اندر سلام کا بھی ذکر ہو۔ تو وہ کوئی بھی درود پاک ہو سکتا ہے، وہ تعین نہیں ہے کہ یہی ایک درود پاک ہو یا کوئی ایک درود پاک ہو، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو لوگوں کی زبان پر عام ہو اور جس کے پڑھنے کے اندر آسانی ہو، وہ درود ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کہ آپ پر سلامتی ہو اور آپ پر درود ہو، اے
اس کے اندر درود بھی ہے اور اس کے اندر سلام بھی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ درود کہاں سے ثابت ہے، کہاں لکھا ہے؟ تو یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح جامع ترمذی کے اندر یہ درود پاک موجود ہے۔ جامع ترمذی، سنن ترمذی جو کہ صحاح ستہ کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے، اور یہ حدیث پاک روایت کرنے والے بھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عن علی ابن ابی طالب قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ فخرجنا فی بعض نواحیها فما استقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں مکہ المکرمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کبھی ہم مکہ کی وادیوں میں نکلتے، مکہ المکرمہ کے گرد گرد جو پہاڑ ہیں اور جو وادیاں ہیں ان میں ہم نکلتے، تو فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام جب بھی کسی پہاڑی کے قریب جاتے یا کسی درخت کے قریب جاتے تو نہ کوئی پہاڑ ایسا ہوتا نہ کوئی درخت ایسا ہوتا، بلکہ جس کو بھی دیکھا جاتا تو وہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر سلام پڑھتا۔ اب یہاں کسی کو یہ ہو کہ یہاں درود پاک جو ہے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ یہ کہاں سے ثابت ہے، آج کے بعد اس بات پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں سے ثابت ہے۔ یہ جامع ترمذی سے ثابت ہے، اور راوی بھی کوئی عام راوی نہیں ہے، راوی بھی وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ العلم کا دروازہ کہا ہے، وہاں پہ مدینہ العلم کہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت پہاڑ بھی حضور کو اسی طرح سلام کہہ رہے تھے اور درخت بھی اسی طرح سلام کہہ رہے تھے۔ درخت جو بے جان ہو، پہاڑ جو بے جان ہو، وہ ہمارے آقا علیہ السلام کو اس طرح درود بھی بھیجیں اور سلام بھی بھیجیں۔ تو حضور علیہ السلام کے جو امتی حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ان لفظوں کے ساتھ کیوں درود و سلام پڑھیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ یہ درود پاک آج کا نہیں ہے یا اس صدی کا نہیں ہے یا چند 10 صدیوں پہلے کا یہ درود پاک نہیں ہے، بلکہ یہ درود اس وقت کا ہے جب ابھی نبی پاک علیہ السلام مکہ المکرمہ میں بقائد حیات تھے۔ تو اللہ رب ذوالجلال ایمان والوں میں ابھی پڑھنے والے کم تھے، رب ذوالجلال پہاڑوں اور درختوں کے ذریعے اپنے محبوب پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ اس لیے یہ درود پاک جو ہم پڑھتے ہیں یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اب لفظ اتنے ہیں کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ لفظ تو ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، آگے کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں تو اس کی خطاب کے صیغے کے ساتھ ہم سلام کہتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی، آپ پر سلامتی ہو اے نبی اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔ یہاں پڑھتے ہوئے تو ہمارے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا جب تک یہ لفظ پڑھو گے نہیں تمہاری نماز ادا نہیں ہوگی۔ التحیات کا ایک لفظ بھی اگر کوئی چھوڑ دے گا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ کوئی یہ کہے کہ میں یہاں حضور کی بارگاہ میں درود نہیں سلام نہیں کہوں گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ چھوڑے گا سجدہ صاحب واجب ہے، سجدہ صاحب کرے پھر اس پر لازم ہے کہ پھر سے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی اپنی نماز پڑھے اور میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام پڑھے بغیر نماز مکمل کر دے۔ اس لیے نماز کے اندر پڑھنا بھی عبادت ہے اور نماز سے باہر پڑھنا بھی کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو دنیا کے اندر نماز کے اندر تو عبادت ہو، جب نماز سے نکلیں تو وہ عبادت نہ رہے۔ جب نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی تو نماز سے نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، لفظ وہی ہے، تقدم تاخر ہے۔ تو جو کام نماز کے اندر جائز ہے
جس کا ثواب نماز کے باہر ہے نا اس کا ثواب نماز کے اندر بھی ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ درود و سلام جمعۃ المبارک میں کے دن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عام دنوں میں تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن جب شب جمعہ یا جمعہ کے دن تم درود پڑھتے ہو تو میں اسے اپنے کانوں کے ساتھ خود سنتا ہوں۔ فرمایا جو مجھ پر درود و سلام پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ فرمایا میرے اوپر جو درود و سلام تم پڑھتے ہو یہ پل صراط پر تمہارے لیے ایک نور ہوگا، جب وہ تلوار سے تیز اور بال سے زیادہ باریک جس پل صراط سے ہر ایک نے گزرنا ہے، وہاں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میرا امتی دیکھ کر پریشان ہوگا تو اس کا پڑا ہوا درود و سلام نور بن کر اس کی مدد کے لیے آ جائے گا اور وہ اس نور پر سوار ہو کر پل صراط سے پار ہو جائے گا۔ وہ کتنا کم بخت ہے انسان اور حضور کا امتی کہ جب اسے نماز کے لیے کہا جائے تو نماز تو پڑھے، لیکن جب درود و سلام کی باری آئے تو پیٹ پھیر کر چلا جائے۔ وہ اپنا پیٹ پھیر کر جانا وہ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس کا رشتہ حضور کی ذات پاک کے ساتھ نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو درود و سلام پڑھنا یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کی دلیل ہے اور پیار کی دلیل ہے، اور پیٹ پھیر کر چلے جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے حضور سے محبت نہیں ہے۔ تو ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے دلوں میں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزی ہے، اور اسی محبت پر ہماری دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، اور اس کے بغیر بالکل نہ دنیا ہے اور نہ آخرت ہے۔ اور اس لیے درود و سلام پڑھنے کی کوشش کیا کریں جمعہ والے دن۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ احباب سے میں نے پہلے بھی یہ کہا، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر روز نماز کا وقت آگے چلا جاتا ہے، میں نے